الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وقال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم وقال ليس منا من تشبه بغيرنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ہمارے معاشرے میں اس وقت نئے سال کے عنوان سے اور سالگرہ کے عنوان سے بہت ساری چیزوں کا رواج چل پڑا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری کھلی اللہ کی نافرمانیاں، گناہ جڑ گئے ہیں، اور یہ صورتحال مسلمان کے لیے قابل فکر ہے، کیونکہ مسلمان کا اللہ پر ایمان ہے، پیغمبروں پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے۔ مسلمان کلمہ پڑھتا ہی ہے اس بات کا کہ میں ایک اللہ کی بندگی کروں گا، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کروں گا، اپنے نفس کی خواہشات کو بھی اللہ کے حکم کے تابع کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ تو مومن تو کلمہ پڑھتا ہی ہے اس بات کا کہ میں نے اپنی خواہشات کو بھی تابع بنا دیا ہے، اور اپنا معبود میں نے اللہ کو قرار دیا، اور جو شخص اللہ کے سوا اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنائے تو قرآن مجید میں فرمایا گیا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنایا تم نے اس کو دیکھا ہے، یعنی خواہشات کے پیچھے ایسا چلنا کہ اللہ کے احکام کی پرواہ نہ رہے، یہ گویا اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنانا ہے۔ تو مسلمان نے تو کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، پھر وہ اپنی خواہشات کے پیچھے کیسے اس طرح سے چل سکتا ہے؟ اس نے کلمہ پڑھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اپنی زندگی گزاروں گا اس طریقے کے مطابق جو طریقہ پیغمبروں نے بتایا ہے۔ سب سے اخیر میں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا، وہ مسلمان جس کا مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین ہے، جو یہ یقین اور عقیدہ رکھتا ہے کہ اصل زندگی موت سے شروع ہونے والی ہے، مرنے کے بعد انسان کو اس کے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے، جس مسلمان کو اس کے پیغمبر نے یہ بتایا کہ انسان کو نصیحت کرنے کے لیے موت کافی ہے، کفا بالموت واعظا،
جس مسلمان کو اس کے پیغمبر نے یہ بتایا کہ دلوں کے زنگ کو دور کرنے کے لیے اپنی موت کو یاد کرو، ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ پوچھا گیا وہ زنگ کیسے دور ہوگا؟ فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو کثرت سے یاد کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا۔ تو جس مسلمان کا مشغلہ موت کو یاد کرنے کا ہو، جس مسلمان کا مشغلہ اللہ کی کتاب پڑھنے کا ہو، قرآن پڑھنے کا ہو، وہ مسلمان کیسے اس طرح کی غفلت کی زندگی گزار سکتا ہے؟ دوسرے لوگوں کا معاملہ وہ جانے، ان کا ایمان، ان کا عقیدہ، ان کو جو بتائے وہ اس پر چلتے ہیں، مگر اب ہم جب دعویٰ رکھتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، تو ہماری زندگی کا طرز عمل بھی بتانا چاہیے کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ابھی میں نے پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کہ جو لوگ ظالم ہیں، یعنی جو کفر کرنے والے ہیں، قرآن مجید کی اصطلاح میں کفر کرنے والے، شرک کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، یہ ہیں ظالم۔ فرمایا ظالموں کے طریقوں کی طرف جھکاؤ بھی مت اختیار کرو، میلان مت اختیار کرو، فتمسکم النار، کہ پھر اس کے نتیجے میں تم دوزخ کی آگ میں ڈال دیے جاؤ گے، اور پھر کوئی اللہ کے سوا کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا۔ وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون، حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے سمجھا جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ظاہر میں کسی کی مشابہت اختیار کرنا قلبی میلان کی علامت ہے، اس بات کی علامت ہے کہ انسان کا دل ان کی طرف مائل ہوتا ہے۔ انسان دوسروں سے، مسلمان دوسروں سے معاملات کر سکتا ہے، تجارت کر سکتا ہے، اور ان کی خدمت کر سکتا ہے، ان کے ساتھ ہمدردی کر سکتا ہے، ساری چیزیں جائز ہیں، مگر اس کے دل میں کسی اور کے طریقے کی محبت آئے، کسی اور کے طریقے کی عظمت آئے، یہ اس کے ایمان کے خلاف ہے۔ آپ نے فرمایا جو دوسروں کی مشابہت اختیار کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لیس منا من تشبہ بغیرنا، اسی طرح اور بھی مختلف مشابہتوں سے منع کیا گیا، مردوں کو عورتوں کی مشابہت سے منع کیا گیا، عورتوں کو مردوں کی مشابہت سے منع کیا گیا۔ اس وقت صرف ایک نئے سال کی تقاریب کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہماری پوری زندگی پر مغربی تہذیب کے اثرات بڑھتے جا رہے ہیں، پوری زندگی پر۔ ایک موقع یہ بھی ہے، باقی اس کے علاوہ عام زندگی میں بھی ہم دیکھیں گے تو ہمارے اوپر اثرات دوسروں کے غالب ہوتے جا رہے ہیں، ہماری لباس پر، ہماری وضاقتہ پر، ہمارے رہن سہن پر، حالانکہ ہم کو شریعت نے واضح احکام دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی اس عورت پر جو مردوں جیسا لباس پہنے، واضح حدیث ہے، صحیح احادیث ہیں۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، مرد عورتوں کی مشابہت نہیں اختیار کر سکتا، عورت مردوں کی مشابہت اختیار نہیں کر سکتا۔ جو ایسی مشابہت اختیار کرے اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ ایسا لباس اور ایسی تراش خراش، داڑھی بالکل صاف ہیں، بال ایسے ہیں، لباس ایسا ہے کہ بعض اوقات آدمی کو شبہ ہو جاتا ہے، غور سے پہچاننا پڑتا ہے، دیکھ کے معلوم کرنا پڑتا ہے کہ یہ کوئی نوجوان مرد ہے یا کوئی لڑکی ہے۔ تو ایسی وضاقتہ اختیار کرنا حضور کی لعنت کا مستحق بنانا ہے اپنے کو۔ مگر دیکھو مسلمان بچے ہیں، مسلمان بچیاں ہیں، ہم لوگ اپنی چھوٹی بچیوں کی تربیت میں بھی غفلت برتتے ہیں اور ایسا سوچتے ہیں کہ ابھی چھوٹی بچیاں ہیں، ابھی کیا ہے، لیکن ہم جو عادت ڈال دیتے ہیں ان کو، بڑے ہونے کے بعد بھی وہ عادت ان کو رہتی ہے۔
ہم ان کو ساتر لباس پہننے کی عادت بچپن سے ڈالیں گے تو وہ ساتر لباس پہنیں گی، اور اگر ہم نے بچپن میں ان کو عادی بنا دیا نیم عریاں لباس کا تو پھر بعد میں بھی وہ اس کو بے تکلف پہنتی رہیں گی۔ اور اسی طرح سے ابھی تھوڑے دن پہلے خبر آئی کہ مختلف قسم کے جو فیشن شو ہوتے ہیں اس میں ایک برقعوں کا بھی فیشن شو دکھایا گیا، تو اس پر ہماری ناراضگی ظاہر کی گئی ہم لوگوں کی طرف سے۔ صحیح ہے، بجا ہے، یقیناً اس پر ناراضگی ظاہر کرنا ہے، مگر وہ جو باضابطہ شو کیا گیا وہ تو برا ہے ہی، لیکن کیا جو ہم لوگ اپنی زندگی میں شو بنا رہے ہیں حقیقتاً کہ لباس برقعے کے نام پہ بے پردگی ہو رہی ہے، کیا یہ قابل مذمت نہیں ہے، قابل ترک نہیں ہے؟ ایسا برقع پہنا جا رہا ہے کہ برقعے کا مقصد ہی فوت ہے، برقعے کا مقصد ہے عورت اپنی زینت کو چھپائے، مگر بجائے اس کے کہ زینت چھپے، زینت کا اظہار ہو رہا ہے، زینت کو بڑھانے کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے اس کو کہ اپنی زینت بڑھائی جائے، بس بھاگ رہے ہیں پیچھے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ دجالی فتنہ جو ہے وہ مادہ پرستی کا ہے، نفسانی خواہشات کا ہے، جسم پرستی کا ہے۔ سب مشغول ہیں اس میں کہ ہمارا جسم بنے، جسم خوبصورت ہو، نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور قلب اور روح کا معاملہ بالکل پیچھے ہو گیا ہے۔ انسان اپنے مقام کو بھول گیا ہے، مسلمان بھی اپنے مقام کو بھول گیا ہے۔ مسلمان جو دوسروں کی رہنمائی کرنے کے لیے تھا وہ بھی انہی کے اندر بہہ رہا ہے، تو نہ اپنے دل کی فکر ہے، نہ روح کی فکر ہے، نہ آخرت کی فکر ہے۔ ساری فکر اس بات کی ہے کہ ہمارا جسم اچھا ہو، ہماری باڈی بن جائے، جسم پہ بیوٹی آ جائے، چہرے پہ بیوٹی آ جائے۔ عورتیں بھی بھاگ رہی ہیں اس کے پیچھے، مرد بھی بھاگ رہے ہیں اس کے پیچھے، اور پوری زندگی کی محنت قد و کاوش بس اس لیے ہے کہ یہ دنیا میں جو کچھ دنیا ہے بس اس کے اندر ہم آگے بڑھ جائیں، اچھے نظر آئے۔ ہمارا دل کہاں جا رہا ہے، ہماری روح کہاں جا رہی ہے، ہماری آخرت کیسی ہو رہی ہے، آخرت بن رہی ہے، بگڑ رہی ہے، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ اصل بیماری ہے جس کی وجہ سے بس جو چیز آ رہی ہے وہ چل رہی ہے، بغیر سوچے سمجھے لوگ اس کے پیچھے جا رہے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنی فکر کریں۔ یہ جو نیا سال اس کی تقریبات منائی جاتی ہیں، ایسے ہی سالگرہ منایا جاتا ہے، اگر اس کو عقل کی روشنی میں بھی دیکھا جائے تو یہ کوئی سمجھداری کا کام نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی کے متعلق یہ حکم صادر ہو جائے کہ اسے 4 سال کے بعد سزائے موت دی جائے گی اور 4 سال تک اسے چھوڑے رکھو، اور وہ آدمی 2 سال گزرنے کے بعد تقریب منائے کہ میرے 2 سال گزر گئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ لوگ اس کو بے وقوف کہیں گے کہ تمہارا تو 4 سال کے بعد پروانہ موت کا جاری ہو چکا ہے، 4 برس کے بعد تمہیں سزائے موت دی جائے گی، اور اس میں سے 2 برس گزرے ہیں تو اس کے اوپر تم خوشی کس چیز کی منا رہے ہو؟ ظاہر ہے کہ آدمی خوشی نہیں منائے گا بلکہ فکر کرے گا کہ 4 برس مجھے دیے گئے تھے، 4 برس میں سے 2 برس ختم ہو گئے، صرف 2 برس باقی ہے۔ بس ایسے ہی انسان کی زندگی ہے۔ انسان کو اول تو معلوم نہیں ہے کہ اس کی موت کا وقت کب ہے، اس کا کسی کو پتہ نہیں، اور اس زمانے میں تو ہم لوگ بہت دیکھ رہے ہیں، اور حدیث میں ہے السعید من وعظ بغیرہ، سعادت مند وہ ہے جو دوسروں کو دیکھ کے نصیحت حاصل کر لے۔ ہم تو اپنے اطراف دیکھ رہے ہیں کیسے اچانک اموات ہو رہی ہیں، پہلے تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے ایسا۔ قلب کی بیماری کے متعلق پہلے تھا کہ بڑی عمر کے لوگوں کو ہوتی ہے، ہارٹ اٹیک بڑی عمر کے لوگوں کو ہوتا ہے، اب ایسے ایسے نوجوانوں کو ہو رہا ہے، ہٹے کٹے صحت مند نوجوانوں کو ہو رہا ہے کہ حیرت میں رہ جاتے ہیں ہم لوگ، مگر عبرت نہیں حاصل کر رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص کو جانا ہے، اول تو موت کا وقت معلوم نہیں ہے، پھر اگر اللہ تعالیٰ نے عام طور پر جو وقت رکھا ہے انسانوں کا اس کے اعتبار سے 60-70 برس اگر مل جائیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی عمروں کا اوسط 60 سے 70 کے درمیان ہے، تو اب اس عمر میں سے جتنی عمر گزر رہی ہے اس کے محاسبے کی ضرورت ہے، اور قیامت کے دن انسان سے سوال ہونے والا ہے۔
انسان کے قدم اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ 5 سوال نہ ہو جائیں. اس میں سے 2 سوال یہ ہیں، عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ. عمر کے متعلق سوال ہوگا، عمر کس چیز میں لگائی. جوانی کے متعلق خصوصیت سے سوال ہوگا کہ جوانی کس چیز میں لگائی. اب جوانی تو ایسے ہی گزار رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ بھئی جب جوانی کی خواہشات پوری ہو جائیں گی تب ہم نیک بن جائیں گے. تو جوانی کے متعلق تو الگ سوال ہونے والا ہے کہ جوانی کس چیز کے اندر لگائی. تو یہ وقت خوشی منانے سے زیادہ محاسبہ کرنے کا ہے. بعض لوگوں کا ایسا خیال ہوتا ہے کہ بھئی اگر کوئی خوشی منا رہے ہیں تو کیا حرج ہے، بہت جائز خوشیاں ہیں، ان جائز خوشیوں کو مناؤ، ان سے کون منع کرتا ہے. ایسی خوشی کیوں مناتے ہو جس خوشی میں تمہارا رشتہ فساق فجار خدا کے نافرمانوں کے ساتھ جڑ جائے. جائز خوشیاں بہت ہیں، اللہ نے بہت دے رکھی ہیں. اور ایمان والے کے لیے تو اصل خوشی وہ ہے جب ایمان والا نیک عمل کرے، کیونکہ روح سے اصل تعلق ہے خوشی اور مسرت کا. خوشی کا اصل تعلق انسان کے جسم سے نہیں ہے، انسان کی روح سے ہے، انسان کے قلب سے ہے، انسان کے دل سے ہے. اس لیے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. بہت مشہور پاپ سنگر تھا، پلاسٹک سرجری اس نے کرائی تھی، لاکھوں ڈالر کا شو ہوا کرتا تھا، کروڑوں روپے کا شو ہوا کرتا تھا، مگر اس کی زندگی کے حالات میں ہے. ایک تو مرا اس طرح سے کہ ساری چیزیں فیل ہو گئیں، موت آ گئی، مر گیا، وہ بھی عبرتناک موت تھی. اور پھر اس کے علاوہ زندگی میں اس کا حال یہ تھا کہ پاگلوں کی طرح بازاروں میں پھرتا تھا. اس کے گانے سن کر کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم کو بے چینی ہے، پریشانی ہے، اس کے گانے سنیں گے سکون ملے گا، لیکن خود اس کی زندگی میں سکون نہیں تھا، بھٹک رہا تھا. وہ بہت پیسہ رکھنے کے باوجود بھی سڑک پر فٹ پاتھ پر ایسا پھرتا تھا جیسے کوئی کنگال آدمی پھرتا ہے. تو اگر گانے بجانے سے خوشی حاصل ہوتی تو اس کو حاصل ہو جاتی. گانے بجانے میں خوشی اور سکون نہیں ہے. خوشی اور سکون کا تعلق دراصل جسم سے نہیں ہے، اس کا تعلق دراصل روح سے ہے، انسان کے دل سے ہے. دل اگر مطمئن ہے، دل میں اطمینان ہے، چین ہے، سکون ہے، تو باہر چاہے نعمتیں نہ ہوں مگر انسان آرام کے اندر ہے. اور اگر دل چین و سکون سے خالی ہے تو گانا بجانا کھانا پینا کوئی چیز سکون نہیں پہنچا سکتی. تو اصل چیز یہ ہے. تو وہ خوشی ہے مومن کے لیے. تو رمضان کا مہینہ عبادتوں میں گزارو تو پھر عید ہے. اور پھر عید کیسے منانا ہے تو وہ بھی بتایا گیا کہ عید منانے کا طریقہ بھی ایسا ہو کہ ذکر کے ساتھ ہو، غفلت کے ساتھ نہ ہو. لوگ ویکینڈ مناتے ہیں، ہمارا یہ ویکینڈ ہے، اللہ کا ذکر، جمعہ، خطبہ، نماز، پھر کھاؤ پیو، کاروبار میں جاؤ. اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض. عید کا دن ہے تو نماز پڑھو، خطبہ سنو عید کے دن، کیونکہ اللہ کی یاد کے بغیر حقیقی خوشی اور مسرت انسان کو حاصل نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، من سرته حسنته وساءته سیئته فهو مؤمن، کہ جس کو اس کی نیکی خوش کر دے اور اس کا گناہ اسے غمگین کر دے وہ مومن ہے. تو ایسی چیز سے مسلمان کو کیسے خوشی حاصل ہوگی جس میں سیئہ ہو، یعنی اللہ کی نافرمانی ہو. ٹھیک ہے، خوشی منانا چاہ رہے ہیں آپ، تو مومن کو تو خوشی نہیں حاصل ہوتی. مومن کو خوشی حاصل ہوتی ہے نیکی سے. گناہ کے کام سے مومن خوش کیسے ہو سکتا ہے؟ ایمان کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ اس کو گناہ کے کام سے تکلیف ہو. تو گناہ کا کام تو مومن کے لیے باعث تکلیف ہے، نہ کہ باعث خوشی. اب بعض لوگ یہ بھی کر رہے ہیں کہ صاحب ہم کچھ زیادہ نہیں کرتے، بس چھوٹی سی گیدرنگ کر لیتے ہیں، کھا پی لیتے ہیں. یہ گویا چنگاری ہے. چنگاری سے بھی بچو. چھوٹی سی چنگاری بڑی آگ کا ذریعہ بن جاتی ہے. اپنی اولاد کو، اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو اس رخ کے اوپر ڈالو ہی مت. اور جس رات میں پوری دنیا میں شراب سب سے زیادہ بکتی ہے اور پی جاتی ہے، سب سے زیادہ بدکاری جس رات میں ہوتی ہے پوری دنیا میں، ان لوگوں کے ساتھ ہم اپنا رشتہ کیوں جوڑیں؟ ہمیں اور خوشیاں نہیں ہیں؟ وہ گھڑی
کہ جس گھڑی میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، شراب نوشی ہوتی ہے، زنا کاری ہوتی ہے، بدکاری ہوتی ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہم اپنا پیوند کیوں جوڑ رہے ہیں، اپنا رشتہ کیوں جوڑ رہے ہیں؟ ہمیں تو اس وقت میں یہ کہنا چاہیے کہ بھائی ہم تو توبہ استغفار کریں گے، اللہ کی یاد میں مشغول ہوں گے۔ افسوس ہے کہ مسلمانوں کے محلوں میں، مسلمانوں کی خالص مسلمانوں کی آبادیوں میں جمعہ کا تو اہتمام نہیں ہے، مگر نئے سال کی بدتمیزیاں عروج کے اوپر ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اپنے آپ کو، اپنے گھروں کو بچاؤ، اپنے بچوں کی تربیت کرو، بچوں کو بھی ذہن بناؤ، ان کو دوسرے جائز طریقوں سے خوش کرو اور ناجائز طریقوں سے روکو۔ چند برس پہلے یہیں جوبلی ہلز پہ 17، 18، 19 برس کے دو نوجوان اسی رات میں، اسی وقت میں سائیکل موٹر پہ جا رہے تھے، ڈیوائیڈر سے ٹکرائے، دونوں کے دونوں وہیں مر گئے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔